ناظرین، اس ویڈیو میں ہماری 7 ایسی عادتیں ہیں، 7 ایسی باتیں ہیں جو ہم صبح اٹھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں حقیقت میں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ وہ 7 باتیں یہ ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 7، صبح اٹھتے ہی اپنے فون کو چیک کرنے لگ جانا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے فون کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ اب شاید ہم فون صرف یہ سوچ کے اٹھاتے ہوں کہ 1-2 منٹ کے لیے فون دیکھ کے اٹھ جائیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فون کا لاک کھولتے ہیں تو آپ کو فون پہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے جو آپ کا مزید ٹائم ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے، اور اسی فون کو دیکھنے میں ایک اور نفسیاتی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ زیادہ تر صبح اٹھتے ہی آپ اپنا سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں، جہاں پہ آپ دوسرے لوگوں کی اچھی تصویریں دیکھتے ہیں اور سب کانشیسلی اپنے آپ کو ان لوگوں کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اگر ان کی تصویریں اچھی ہوں تو آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو اپنی زندگی ان لوگوں کی زندگی سے پھیکی لگتی ہے، اور اپنے بارے میں صبح اٹھتے ہی اس طرح سوچنا آپ کے سارے دن کی ٹون کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے صبح اٹھتے ہی فون کے پیچھے پڑ جانا اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ اگر آپ کو فون کی ایڈکشن ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے چینل پہ موجود یہ والی 2 ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ ان کے لنکس آپ کو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے مل جائیں گے۔ نمبر 6، ناشتہ کرنے کے بعد اپنے دانتوں کو برش کرنا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو برش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران کھانے کے ذرات ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں جو ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد برش کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات درست بھی ہو، کیونکہ کچھ فوڈز ایسی ہوتی ہیں جن میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے، جیسے مالٹے، انگور یا لیمنز وغیرہ۔ جب ہم اس طرح کی اشیاء کھاتے ہیں تو ان میں موجود سٹرک ایسڈ ہمارے دانتوں کے اوپر موجود انیمل کی تہہ کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد برش کرتے ہیں تو بہت سے کیسز میں یہ ہمارے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں ہمارے دانتوں پہ انیمل کی تہہ زیادہ وولنریبل اور کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ اس لیے ماہرین کے نزدیک ایک سیف پریکٹس یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد برش کرنے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ انتظار کریں۔ نمبر 5، الارم بند کر کے دوبارہ سو جانا۔ الارم کلاک کی آواز سن کے جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور آپ سنوز بٹن دبا کر دوبارہ سو جاتے ہیں تو نہ صرف آپ کا دن کا وہ پہلا کام لیٹ ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ نے الارم لگایا ہوتا ہے، بلکہ پہلا کام ہی خراب ہو جانے کی وجہ سے باقی کے سارے دن کو اچھی طرح گزارنے اور یوزفل بنانے کی موٹیویشن بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جب آپ سنوز کا بٹن دبا کر دوبارہ سو جاتے ہیں تو اس سے آپ کا سلیپ سائیکل بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک امریکی ڈاکٹر جن کا نام رابرٹ روزنبرگ ہے اور جو سلیپ ڈس آرڈرز کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے مطابق جب آپ سنوز کا بٹن دبا کے دوبارہ سو جاتے ہیں تو اس سے اکثر آپ اور بھی زیادہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، اور اس سنوز کے بٹن کو دبا کے دوبارہ آپ 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی نیند ہی لے پاتے ہیں، اور اب جب آپ دوبارہ اٹھتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ آپ بہت زیادہ گہری نیند سے جاگے ہیں، اس لیے کافی زیادہ نیند لینے کے باوجود آپ فریش محسوس نہیں کرتے۔ اس لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ نے الارم لگایا ہوا ہے تو پہلی دفعہ الارم کے بجنے پہ اٹھ جائیں۔ اس طرح اٹھنے کے فوراً بعد آپ کو دقت سی ہوگی، لیکن آپ باقی کے سارے دن کے لیے اچھا محسوس کریں گے۔ نمبر 4، صبح اٹھ کے پانی پینے سے گریز کرنا۔ ایک نارمل انسانی جسم کو تقریباً 3 سے 4 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ پانی آپ نے سارے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے، نہ کہ ایک ہی دفعہ میں، کیونکہ ایک ہی دفعہ میں زیادہ پانی پینا ہمارے جسم کے لیے ٹاکسک ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ویب MD پہ ایک مکمل آرٹیکل موجود ہے جس کا ٹائٹل آپ سرچ کر کے سارا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے۔ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اچھی خاصی نیند لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو تھکاوٹ سی محسوس کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں اور آپ کا جسم اپنے پانی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات تقریباً آج ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا جسم تقریباً 60% پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر جسم میں 1 سے 3% تک پانی کی کمی ہو جائے تو ہم تھکاوٹ سی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور ایک ایسا بندہ جس کا وزن 80 kg ہے اس کے جسم میں 1% پانی آدھا لیٹر سے بھی کم بنے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہی پانی پئیں اور سارا دن بھی اپنے پانی کی انٹیک پہ توجہ دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ ہر وقت ایک تھکاوٹ سی محسوس کرتے ہیں اور بظاہر آپ کو اس کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی تو میرے چینل پہ یہ والی ویڈیو موجود ہے جو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ لنک اوپر آئی کے بٹن پہ موجود ہے۔ نمبر 3، صبح اٹھ کے یہ سوچنا شروع کر دینا کہ آج آپ کون کون سے کام نمٹائیں گے۔
جی ہاں، یہ کرنا بھی آپ کے دماغ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ امیزون کے مالک جیف بیزوس کہتے ہیں کہ آپ سارے دن میں جتنے بھی چھوٹے بڑے ڈیسیژنز لیتے ہیں اس میں بہت ساری مینٹل انرجی لگتی ہے، اور جیسے جیسے آپ کا دن گزرتا جاتا ہے آپ کی یہ انرجی کم ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے دن کے اختتام پہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں اور کوئی کریٹیو کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ آپ کے دماغ نے بہت ساری انرجی ضائع کر لی ہوتی ہے۔ اس لیے جیف بیزوس اپنے دن کا آغاز کم سے کم ڈیسیژنز لینے سے کرتے ہیں، اور وہ صبح اٹھ کے یہ سوچنے میں اپنی مینٹل انرجی ضائع نہیں کرتے کہ آج انہوں نے پورے دن میں کیا کیا کرنا ہے، بلکہ وہ رات کو سونے سے پہلے ان کاموں کی لسٹ بنا لیتے ہیں جو وہ کل صبح اٹھ کے کریں گے، اور صبح اٹھتے ہی وہ کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اور پھر اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو انہوں نے پہلے سے ہی طے کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ کون سا کام آج وہ سب سے پہلے کریں گے اور اس کے بعد کون کون سے کاموں کی باری آئے گی، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ لسٹ کے اندر جو جو کام کرنا انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ سارے کام مکمل کریں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سونے سے پہلے اس طرح کی لسٹ بنائی ہے جس کے بارے میں آپ نے تہیہ کیا ہو کہ کل کچھ بھی ہو جائے آپ اس لسٹ میں لکھے ہوئے کاموں کو مکمل کریں گے؟ اگر کبھی نہیں بنائی تو ایک دفعہ ٹرائی کیجئے، آپ خود کو بدلا ہوا بندہ محسوس کریں گے۔ نمبر 6، صبح اٹھتے ہی چینی یا کیفین کا استعمال کرنا۔ صبح اٹھ کر چائے یا کافی پینا ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہے، اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو کسی ڈرامے کا کریکٹر محسوس کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، یعنی فیشن سا بن گیا ہے۔ اصل میں صبح صبح اٹھ کے چائے یا کافی پینے کے پیچھے کچھ لوگوں کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ ایسا کرنے سے ایک تو جسم میں انرجی آتی ہے اور نیند بھی پوری طرح غائب ہو جاتی ہے، لیکن یہ کافی یا چائے والی انرجی جتنی جلدی ہمارے جسم میں آتی ہے اتنی ہی جلدی ضائع بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ شوگر سے ملنے والی انرجی عارضی ہوتی ہے اور آپ کو ایک کے بعد ایک شوگر ڈرنک پینے کی عادت پڑتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جو لوگ ایک کپ چائے سے شروع کرتے ہیں وہ کچھ ہی عرصے بعد دن میں 2 سے 3 کپ تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ کافی یا چائے میں سگریٹس کی طرح کیفین ہوتی ہے، اور بالکل سگریٹ سی کی طرح شروع میں آپ کم سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اپنی طلب کو مینٹین رکھنے کے لیے سگریٹس کی تعداد زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے صبح اٹھ کے کافی یا چائے پینے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ کوئی فروٹ کھا لیا کریں، کیونکہ فروٹس کے اندر نیچرل شوگر ہوتی ہے جو وائٹ شوگر کی طرح نقصان دہ نہیں ہوتی، اور فروٹس کی وجہ سے حاصل ہونے والی انرجی ہمارے جسم میں زیادہ دیر کے لیے برقرار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اسٹڈی سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زیادہ شوگر نہ صرف آپ کے مزاج کو اداس کرتی ہے بلکہ زیادہ شوگر کی وجہ سے ہمارا وزن بھی بڑھتا ہے، جس کے بارے میں آپ کو اپنی ویٹ لاس والی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ نمبر 1، صبح اٹھ کے ناشتہ نہ کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں کہ بریک فاسٹ دن کے کھانوں میں سے سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے جب آپ ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ ہمارے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ہمارے جسم کے بہت سے باڈی فنکشنز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہمارا وہ جسم جو رات سے بھوکا ہوتا ہے وہ اپنے نئے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے، اور نتیجے میں ہم اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو اور کام کرنے کے قابل محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر صبح اپنا ناشتہ ضرور کریں تاکہ آپ کو اپنے کام نمٹانے میں چستی محسوس ہو، اور بالفرض اگر آپ صبح کے وقت زیادہ کھا بھی لیتے ہیں تو اس زیادہ کھانے سے حاصل ہونے والی زیادہ کیلریز کو خرچ کرنے کے لیے آپ کے جسم کے پاس کافی ٹائم موجود ہوتا ہے، اور یہ فالتو کیلریز ایکسٹرا فیٹ میں کنورٹ ہو کے ہمارے لیے موٹاپے کا سبب نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ کھانا چبا چبا کے نہیں کھاتے تو اس کے لیے میرے چینل پہ یہ والی ویڈیو موجود ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پہ ویڈیو بنائی جائے۔ خدا حافظ۔